بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے سیمیسٹر کے عزیز اور عظیم اسکالرز، السلام علیکم۔ دوسرے سیمیسٹر کا ایک پرچہ تنقید ہے جس پر پچھلے چند ہفتوں سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ کچھ موضوعات ہم نے دیکھ لیے ہیں اور کچھ موضوعات ابھی رہتے ہیں، اور ایک بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ اس وقت یونیورسٹی کے جو فیصلے ہو رہے ہیں یا یونیورسٹی کے اندر جو باتیں چل رہی ہیں اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، یونیورسٹی کے نظام کے حوالے سے، یونیورسٹی کے امتحانات کے بارے میں، تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کے مڈ ٹرم کے امتحانات 16-17 مئی تک لے لیے جائیں، اور ان کے لیے طریقہ یہی اختیار کیا جائے جو ہماری کلاسز کا چل رہا ہے کہ آن لائن آپ کا مڈ ٹرم امتحان لیا جائے۔ لیکن اس پر ابھی بات ہو رہی ہے کہ اگر ان امتحانات کو، کیونکہ کچھ مضامین ایسے ہیں جن میں آن لائن امتحان لینا ان کے لیے مشکل نہیں ہے، لٹریچر، اسلامک اسٹڈیز اور کچھ ایسے مضامین ہیں جن میں آن لائن امتحان آپ کا مڈ ٹرم کا وہ کرنا مشکل محسوس ہو رہا ہے۔ تو یہ بات زیر بحث ہے کہ جون کے پہلے ہفتے آپ کے مڈ ٹرم امتحانات لے لیے جائیں، اور یہ جو 16 اور 17 مئی کا فیصلہ ہے اسے ملتوی کر دیا جائے یا اس کو جون کے پہلے ہفتے تک لے جائیں۔ بہرحال یہ دو صورتیں ہی ہیں ابھی کہ یا تو آپ کے مڈ ٹرم امتحانات 16-17 مئی تک ہو جائیں گے آن لائن، یا پھر جون کے پہلے ہفتے یونیورسٹی کے اندر ہی آپ کے امتحانات لے لیے جائیں۔ تو اس سلسلے میں آپ کو باقاعدہ طور پر تیار رہنا چاہیے۔ تنقید میں ہمارا ایک موضوع آج مکمل ہو جائے گا، ایک حصہ جس میں تنقید کیا ہے، اس پر جو ناقدین کی آراء ہیں، جو تعریفیں لکھی ہیں، وہ بھی جاننے کی کوشش کی ہے ہم نے۔ پھر تنقید کے منصب کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ پھر تنقید کے منصب میں وہ 4 چیزیں جو زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، تشریح، تجزیہ، تعبیر اور محاکمہ، ان پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ تو پچھلی گفتگو میں نے تشریح اور تجزیے کے بارے میں عرض کیا تھا کہ تشریح کیا ہوتی ہے اور تجزیہ کیا کہلاتا ہے، تجزیے سے کیا مراد ہے۔ تو اس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ فن پارہ جن اجزاء سے مل کر بنتا ہے ان کو تفصیلاً بیان کرنا، ان کا جائزہ لینا تجزیہ کہلاتا ہے۔ تجزیہ اسلوب اور حید کا بھی ہوتا ہے، اور اسلوب اور حید میں سموئے گئے
خیالات کا بھی ہوتا ہے۔ اور پھر آخر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ کچھ سوالات جنم لیتے ہیں کہ خیال جو ہے وہ شاعری کی روایت سے لیا گیا ہے یا شاعر پر کوئی واردات گزری ہے، خیال کا سرچشمہ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے پچھلی گفتگو میں عرض کی تھی۔ تجزیے کا کچھ حصہ یا چند باتیں ابھی رہتی تھیں اس کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے، یا تجزیے پر جو ہمارا ایک تبصرہ چل رہا ہے کہ تجزیہ کیا ہوتا ہے، اس پر تعارفی گفتگو بھی ہے۔ تو تجزیے کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے، اس لیے یہ خیال کرنا کہ فنکار تخلیقی ادب میں جو خیالات پیش کرتا ہے ان سب کا پتہ لگانا اور تجزیہ کرنا، تنقید یقیناً بہت جاندار معلوم ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں جاننا، ان پر تنقید کرنا، کیونکہ تنقید کی بہت ساری باتیں اس لفظ کے مفہوم میں آ جاتی ہیں۔ کس لفظ کے؟ تجزیے کی۔ تنقید کی بہت ساری باتیں اس کے مفہوم میں آ جاتی ہیں۔ جب ہم اس کے مفہوم پر بات کر رہے ہیں، تجزیے کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں۔ تجزیے سے مراد یہ ہے کہ تنقید نگار، نقاد فنی تخلیقات میں ڈوب کر اور کھو کر فن کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے، یعنی وہ خود اس جگہ پہنچ جائے جہاں مصنف یا فنکار پہنچا ہے، اور اس کی باتوں کو اچھی طرح سمجھ کر لوگوں کے سامنے اس طرح پیش کر دے کہ اچھے اور برے تمام پہلو نمایاں ہو جائیں۔ وہاں تک پہنچے جہاں خود تخلیقار پہنچا ہے تو پھر حق ادا ہوتا ہے۔ یعنی تجزیے میں ان خیالات کی تفصیل بتائے جن کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے، وہ تمام چیزیں اس میں ہونی چاہیے کہ وہ خیالات کیا ہیں جو میں نے ابھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ ان کا سرچشمہ کیا ہے، ان کی نوعیت کیا ہے، وہ خیالات کیا ہیں، وہ کس قسم کے ہیں اور کیوں پیش کیے گئے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، کن حالات نے وہ سوالات پیدا کیے، اور یہ کہ وہ مفید ہیں یا مضر، یہ بھی دیکھنا ہے اس میں کہ وہ خیالات کچھ فائدہ بھی دیتے ہیں یا نہیں، یا نقصان دہ ہیں۔ ان تمام باتوں کا جواب دینے کے لیے ایک نقاد کو ایسا انسان ہونا چاہیے کہ وہ ہر بات کو سمجھ سکے اور بغور دیکھے اور نظر ڈالے، کسی چیز اور بات کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہوتی، اگنور نہیں کیا جا سکتا اس میں کسی بات کو۔ معمولی سی آواز کو بھی سنے، چاہے وہ اسے پسند ہے یا نہیں۔ تنقید میں اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ یہ میری پسند ہے اور یہ پسند نہیں ہے لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ جھوٹ ہے یا سچ ہے، تلخ ہے یا شیریں ہے، یہ سب باتیں قبول کرنی پڑتی ہیں۔ اگر ناقد میں یہ خصوصیات ہیں تب اس کی تنقید تخلیقی ادب کا تجزیہ کر سکتی ہے، ورنہ مشکل ہے۔ تجزیہ تنقید کے لیے بہت ضروری ہے، اور تجزیے کے تحت ہی بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں جو ہم تنقید میں کرتے ہیں۔
بہرحال تنقید کے لیے ضروری ہے کہ وہ فنی تخلیقات میں سموئے ہوئے مفاہیم و مطالب کو بے نقاب کرے، ان کو تفصیل کے ساتھ سمجھائے اور اس پر مختلف زاویوں سے روشنی ڈال کر یہ بتائے کہ اس تخلیق کی اہمیت کیا ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ناقد میں بیک وقت ایک پڑھنے والے، ایک سمجھنے والے اور پرکھنے والے، ایک شارح تشریح کرنے والے، ایک مصنف اور محتسب کی تمام خصوصیات موجود ہیں، اور یہ خصوصیات بیک وقت اس میں موجود ہونی چاہیے، پھر جا کر وہ ایک اچھا ناقد ہو سکتا ہے، اچھا تنقید نگار ہو سکتا ہے، اچھی رائے دے سکتا ہے۔ تو تجزیے پر میرا خیال ہے کہ یہ گفتگو کافی ہے، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے یا آ گئی ہوگی کہ تشریح اور تجزیہ جو ہے یہ کیا چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ اس منصب میں دو چیزیں مزید ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو مختصر کر کے صرف ان کا مطلب آپ کے سامنے پیش کروں کہ تیسری چیز ہے تعبیر۔ تعبیر کے لغوی معنی ہیں عبارت میں لانا، بیان کرنا، خواب کا نتیجہ یا معنی بیان کرنا، کسی چیز کی توضیح پیش کرنا وغیرہ۔ اس میں فن پارے یا تخلیقی ادب کو اس طرح عبارت میں لانا ہوتا ہے کہ اس کی تشریح کر کے کسی نتیجے تک پہنچا جا سکے، کوئی رزلٹ سامنے آئے۔ مثلا اگر کسی نظم کی تعبیر کر رہے ہیں تو اس کی تشریح کرنے کے بعد کسی ایسے نتیجے پر پہنچا جائے کہ وہ اس وقت اس کا حتمی نتیجہ معلوم ہو۔ بعد میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں، مفاہیم بدل سکتے ہیں، لیکن اس وقت تک وہ یوں لگے کہ اس کے بعد تو شاید کوئی بات نہیں ہے اس میں۔ تو یہی تعبیر ہے۔ چوتھی چیز محاکمہ یا تعین قدر ہے۔ اس کے لغوی معنی کسی بات کے فیصلے کے لیے حکم دینا یا کسی بات کے فیصلے کے لیے حاکم کے پاس جانا، فیصلہ کرنا، حکم سنانا اور جھگڑا نمٹا دینے کے ہیں۔ ادبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی فن پارہ خواہ وہ کسی بھی صنف میں لکھا گیا ہو، آیا کہ وہ اس صنف کے فنی مسائل پر پورا اتر رہا ہے یا نہیں۔ اس میں عام طور پر فن پارے کی خوبصورتی اور بدصورتی کے بارے میں فیصلہ دیا جاتا ہے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ فن پارہ ادبی معیارات پر پورا اتر رہا ہے یا نہیں، اور تمام فنی مسائل جو اس فن پارے کی صنف میں استعمال ہوئے ہیں ان کا استعمال درست ہے یا نہیں، وہ ان تمام کا احاطہ کر رہا ہے یا نہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ اصول ہیں، یہ وہ فیصلے ہیں جو کسی فن پارے کے بارے میں دیے جاتے ہیں۔
یا کسی فن پارے کے بارے میں حکم لگایا جاتا ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے، تو محاکمہ جو ہے یا تعین قدر جو ہے اس میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پہلا حصہ جس میں تنقید کے بنیادی مباحث شامل تھے یہ ختم ہو گیا ہے، اور مڈ ٹرم امتحان کے لیے یہ انتہائی اہم ہے، آپ کو اسے پڑھنا چاہیے۔ اور اب ہمارا اگلا موضوع جو ہے وہ تنقید کی ضرورت و اہمیت اور افادیت کے بارے میں ہے، تو انشاءاللہ اس پر اگلی گفتگو میں بات ہوگی۔ تب تک کے لیے